یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ کہتے ہیں کہ جلسی یا حسد ایک بیماری ہے اور اس کے شکار ہونے والے مریض بڑی اذیت میں رہتے ہیں۔ کینسر کی طرح حسد اندر سے کھا جاتا ہے۔ حسد شخصیت اور سوچ کو منفیت کا رنگ دے دیتا ہے اور حسد کرنے والا انسان خوفناک اور بدترین کام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ آج کا سچا قصہ ایک ایسی عورت کے بارے میں ہے جس کی خوبصورت زندگی ہر کسی کے لیے ایک مکمل مثال تھی، بالکل پریوں والی کہانی کی طرح۔ لیکن ہر مزیدار کہانی میں ایک ویلن کی موجودگی ضروری ہوتی ہے، ویلن جو جل کر کوئلہ ہو جائے۔ یہ ہے کینڈرا ہیچر کی کہانی۔ ڈیلس ٹیکساس، ستمبر 2015۔ 35 سالہ کینڈرا ہیچر نے جب بھی کوئی راستہ اختیار کیا تھا اسے صرف پھول ہی پھول ملے تھے۔ اس کی زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی تقدیر میں صرف مختصر سال لکھے ہیں۔ کینڈرا الینوائے کے شہر پلیزنٹ پلینز میں 3 فروری 1980 کو پیدا ہوئی تھی اور اس نے والدین ریگن اور بونی ہیچر کے گھر میں پرورش پائی۔ بہنیں جیمی، ایشلی اور میلیسا اور اکلوتا بھائی نیل اس کے بچپن کے ساتھی تھے اور ان کا ایک اچھا خوشحال گھرانہ تھا۔ کینڈرا بہت خوبصورت تھی اور اس کے جاننے والوں کا کہنا ہے کہ وہ آسانی سے ٹیلی ویژن یا فیشن شوز میں شہرت حاصل کر سکتی تھی، لیکن اس کا خدمت خلق کا جذبہ اسے کسی دوسری رخ لے گیا۔ یونیورسٹی آف کینٹکی کالج آف ڈینٹسٹری سے اس نے پیڈیاٹرک ڈینٹسٹری اور اسپینش کی ڈگری حاصل کی۔ سن 2010 کیونکہ کینڈرا کو سرد موسم شدید ناپسند تھا اور الینوائے میں کافی برف باری ہوتی تھی تو اس نے جنوب میں 800 میل دور ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں رہائش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے ایک فلیٹ گیبلز پارک 17 نامی عالی شان بلڈنگ کمپلیکس میں خریدا۔ کینڈرا نے اس جگہ کا انتخاب بہت خاص وجوہات کی بنیاد پر کیا تھا۔ اس میں 24 گھنٹے سیکیورٹی اور کنسیرج سروسز دستیاب تھے، نمکین پانی کا انفینٹی سوئمنگ پول، فٹنس اسٹوڈیو، کافی بار اور سنیما بلڈنگ کے تمام رہائشیوں کے لیے دستیاب تھا۔ جلد کینڈرا نے اسمائل زون نامی مشہور اعلیٰ درجے کے کلینک میں کام کرنا شروع کر دیا اور چند ہی دنوں میں سارے کلیگز کے ساتھ اس کی اچھی دوستی ہو گئی اور وہ اس ماحول میں بے حد خوش رہی۔ چونکہ ڈیلس میں اسپینش بولنے والوں کی بڑی تعداد ہے، اس لیے کینڈرا کو اپنے ننھے مریضوں کے ساتھ ان کی مادری زبان میں بات کرنے میں بڑا لطف آیا۔ کینڈرا اپنے کرسچن عقیدے میں بہت مضبوط تھی اور وہ فارغ وقت میں اکثر اپنے چرچ میں بچوں کو بائبل اسٹڈی کی کلاس سکھاتی تھی۔ وہ ڈینٹسٹ کے طور پر اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کی مدد کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتی تھی۔ اسمائل زون کے ڈینٹسٹ اکثر غریب گھرانوں کے بچوں کو اعلیٰ ترین ڈینٹسٹری مفت میں فراہم کرتے تھے۔ کینڈرا دوسرے سماجی کاموں میں بھی حصہ لیتی تھی۔ ایکواڈور جیسے بیرون کے غریب ملک جانے والے والنٹیئرز گروپس کے ساتھ وہ چھٹیوں میں سفر کرتی تھی، بچوں کا مفت علاج کرنے یا گھروں کی تعمیر میں حصہ لینے کے لیے۔ کینڈرا کی زندگی میں ایک نئی وجہ تھی جس سے کینڈرا کے چہرے پر مسلسل مسکراہٹ رہتی تھی۔ کینڈرا کا تعلق ایک ڈاکٹر ریکارڈو پینیاگو عرف رکی سے جڑا تھا۔ رکی یونیورسٹی آف ٹیکساس ساؤتھ ویسٹرن میڈیکل سینٹر میں اپنی ڈرمیٹالوجی کی ڈگری مکمل کر رہا تھا۔ کینڈرا اور رکی ڈیٹنگ ایپ ٹنڈر کے ذریعے 24 مئی 2015 کو پہلی بار ملے تھے اور اسی دن سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے بہت انسیت ہو گئی تھی۔
دونوں کے ملتے جلتے خیالات تھے، اور اگرچہ ان کی ملاقات چند ہی مہینوں پہلے ہوئی تھی، وہ آپس میں شادی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ 2 سپٹمبر 2015 بدھ کی شام تھی۔ 7:42 بج رہے تھے۔ سورج غروب ہونے میں صرف 10 منٹ باقی تھے، اور کینڈرا ہیچر اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر کی بلڈنگ کے پارکنگ گراج میں اپنی سفید رنگ کی کیمری پارک کر رہی تھی۔ یہ تو روز مرہ کی بات تھی، لیکن اس خاص دن وہ آنے والے ویکینڈ کو لے کر بے حد خوش تھی۔ اس نے رکی کے ساتھ میکسیکو میں لیبر ڈے کی چھٹیاں گزارنے کا پلان رکھا تھا، لیکن رنج کی بات ہے کہ اس کے قدم گاڑی سے صرف آدھے میٹر دور رک گئے۔ کینڈرا کے گراج میں داخل ہونے کے چند منٹ بعد 2 جوان راہ گزر نے اس کی چیخوں کی آواز سنی، اور پھر گولیاں چل گئیں۔ ہاشم سعد نامی نوجوان ان 2 لڑکوں میں سے ایک تھا، اور اس نے شوٹنگ کی آواز سنتے ہی 911 ڈائل کر دیا۔ جب پولیس وہاں پہنچی تو انہیں پارکنگ گراج میں کینڈرا کی لاش زمین پر ملی۔ اس کے سر میں گولی لگی تھی، اور اس کا سفید ڈینٹسٹ کا گاؤن خون میں تر تھا۔ پولیس ڈیٹیکٹیوز کا ابتدائی خیال یہ تھا کہ یہ حادثہ ڈکیتی تھی، کیونکہ کینڈرا کا برانڈڈ کوچ پرس غائب تھا۔ کینڈرا کے جسم کے قریب گولیوں کے ٹکڑے اور ہینڈ گن کی میگزین برآمد ہوئی۔ جب ڈیٹیکٹیوز نے مزید تفتیش کی اور جائے واقعے کا جائزہ لیا تو ان کا خیال تھا کہ فائرنگ جس طریقے سے ہوئی تھی یہ عام ڈکیتی نہیں تھی، یہ ایک پتھر دل سے قتل کا انداز تھا۔ گن شاٹ ریزیڈیو، یعنی کہ گولی نکلنے پر جو پاؤڈر ہوا میں پھیلتا ہے، اس سے پتہ چلا کہ کینڈرا کے ہاتھ اوپر تھے جب اسے گولی ماری گئی تھی، اور وہ حملہ آور سے مقابلہ نہیں کر رہی تھی۔ گولی اس کی کھوپڑی کے اوپر کے حصے میں ماری گئی تھی اور ٹھڈی کے جانب سے نکل گئی تھی۔ فوری ایگزیکیوشن سٹائل کا قتل۔ اس بے رحم قتل کی اطلاع ٹیکساس میں کیا پورے ملک میں پھیل گئی، خاص طور پہ اس لیے کہ کینڈرا ایک ہمدردانہ خوبصورت وکٹم تھی۔ ایک قابل ذکر نوجوان ڈاکٹر کو اس کی انتہائی محفوظ بلڈنگ میں کون مارنے آیا تھا؟ ہر کوئی اس سے پیار کرتا تھا، تو اس کا دشمن کون تھا؟ 12 سپٹمبر 2015 ڈاکٹر کینڈرا ہیچر کی میت کو اس کے بچپن کے شہر لایا گیا اور اسے فارمنگ ڈیل الینوائے کے قبرستان فارمنگٹن سیمیٹری میں دفنایا گیا۔ کینڈرا کی بہن ایشلی کا کہنا ہے کہ کینڈرا کے قتل کے بعد اس نے گھر سے باہر جانا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی جینے کی خواہش مر گئی تھی، اور وہ اکثر فرش پر بیٹھ کر گھنٹوں تک بے تحاشا روتی تھی۔ جب کسی عورت کو قتل کیا جاتا ہے، مشتبہ افراد کی فہرست پر سب سے پہلے اس کا شوہر، اس کا بوائے فرینڈ یا سابقہ عاشق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پولیس نے ڈاکٹر رکی سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے ڈیٹیکٹیوز کو بتایا کہ وہ اس دن کینڈرا سے ملنے آیا تھا۔ پہلے وہ ڈائریکٹ اپارٹمنٹ میں چلا گیا تھا کیونکہ اس کے پاس اپارٹمنٹ کی چابی تھی۔ پھر اسے بھوک لگی تھی تو اس نے قریب کی ٹیکو شاپ جا کر کھانا کھایا۔ جب رکی نے واپس بلڈنگ میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اسے بلڈنگ کے ڈور مین نے باہر سے ہی روک دیا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ رکی کے بارے میں انہیں کچھ مشکوک نہیں لگا، اس کا بیان اور سلوک بہت نارمل تھا۔ جب ڈیٹیکٹیوز نے اسے کینڈرا کے قتل کی اطلاع دی تھی تو وہ واقعی پریشان اور رنجیدہ نظر آیا تھا۔ اس کے بعد پولیس نے گیبلز پارک 17 سے سیکیورٹی کیمرے کی فوٹیج حاصل کی۔ سی ٹی وی فوٹیج میں ایک سیاہ رنگ کی جیپ گرینڈ چیروکی 7:15 بجے پارکنگ گراج میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئی۔ سیکیورٹی فوٹیج میں دکھائی گیا کہ کینڈرا جاب سے واپس 7:42 پر آئی اور گراج میں داخل ہوئی۔ پھر ایک شخص کینڈرا کی گاڑی کی جانب بڑھا اور پھر جلد وہ جیپ کی طرف لوٹ گیا۔ اب تو پولیس ڈیٹیکٹیوز کو یقین تھا کہ اس شخص نے ہی کینڈرا کا قتل کیا ہوگا۔ جب ڈیٹیکٹیوز نے دوسرے کیمروں کو چیک کیا تو معلوم ہوا کہ جیپ کا ڈرائیور مرد نہیں بلکہ ایک خاتون تھی۔
سی سی ٹی وی فوٹیج اتنی صاف نہیں تھی کہ پولیس ڈیٹیکٹیوز کسی کی شناخت کر سکیں، تو انہوں نے جیپ کی تصاویر میڈیا کو جاری کر دی اور پبلک سے مدد کی اپیل کی۔ یہ چال کامیاب ہوئی اور ہوزے لوئس اورتیس نے پولیس سے رابطہ کیا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ جیپ اسی کی تھی، لیکن وہ کسی بھی فائرنگ میں ملوث نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس وقت جیپ چلا رہا تھا۔ ہوزے نے پولیس کو اپنا بیان دیا۔ اس نے کہا کہ 2 سپٹمبر کی صبح اس کی دوست برینڈا ڈیلگاڈو کرسٹل کورٹیز نامی عورت کے ساتھ اس کی میکینک شاپ پر آئی۔ برینڈا نے ہوزے سے کہا کہ کرسٹل کی گاڑی میں کوئی خرابی ہو چکی ہے اور ہوزے گاڑی کی مرمت کرنے پر راضی ہو گیا۔ اس دوران ہوزے نے انہیں اپنی جیپ استعمال کرنے کے لیے دے دی۔ شام کے وقت برینڈا نے ہوزے کو چلیز نامی ریسٹورانٹ میں بلایا۔ ہوزے کو لگا شاید جیپ دینی ہوگی، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو صرف برینڈا موجود تھی، کرسٹل اور جیپ نہیں تھی۔ موقع واردات پر ہوزے اور برینڈا ایک ساتھ چلیز میں ڈنر کر رہے تھے۔ ہوزے نے پولیس کے سامنے قسم کھائی اور کہا کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی جیپ کو کوئی غیر قانونی کام کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ جب ہوزے نے ٹی وی پر اپنی جیپ کو پہچان لیا تھا تو اس نے برینڈا کو فوراً فون کیا۔ برینڈا نے اسے تسلی دی کہ یہ گاڑی تمہاری نہیں ہے، لیکن ہوزے نے اصرار کیا کہ اسے 100% یقین تھا کہ یہ اس کی ہی جیپ ہے، کیونکہ اس کے سامنے والے بمپر پر تھوڑا سا ڈینٹ تھا۔ آخرکار برینڈا نے کہا، میں تو کچھ نہیں جانتی، یہ کرسٹل بڑی غیر ذمہ دار چرسی عورت ہے، خدا جانے وہ کن کاموں میں لگی ہے۔ یہ کہہ کر برینڈا نے ہوزے کو مشورہ دیا کہ وہ ہرگز پولیس سے رابطہ نہ کرے، اس معاملے کو دبا دے ورنہ وہ بھی لپیٹ میں آ جائے گا۔ برینڈا نے اسے جیپ کو کسی اور رنگ میں رنگ دینے کا اشارہ کیا۔ ہوزے کو برینڈا کی باتیں بہت مشکوک لگی اور اس نے فوراً پولیس کو فون کر دیا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز نے 33 سالہ ڈینٹل ہائیجینسٹ برینڈا ڈیلگاڈو کو پولیس اسٹیشن آنے کا حکم دیا۔ برینڈا نے پولیس کو بتایا کہ وہ کینڈرا ہیچر کو نہیں جانتی تھی، نہ ہی اس نے کینڈرا کو کبھی دیکھا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز نے برینڈا سے پوچھا کہ وہ اس دن کہاں تھی۔ برینڈا نے کہا کہ وہ ہوزے کے ساتھ ڈنر کر رہی تھی۔ اس نے اپنے پرس سے چلیز ریسٹورانٹ کے کھانے کا بل ڈیٹیکٹیوز کو نکال کر دکھایا۔ برینڈا نے بتایا کہ جیپ اس کے ہاتھوں میں نہیں، کرسٹل کے پاس تھی۔ کرسٹل کورٹیز عمر 23 سال کو تھانے بلایا گیا۔ کرسٹل ایک 6 سالہ بچے کی کنواری ماں تھی۔ وہ ایک آفس میں چپراسی کا کام کرتی تھی جس سے اسے $11 فی گھنٹے ملتے تھے۔ اس کا اس نوکری سے مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ کیونکہ اس کے مالی حالات تنگ تھے تو وہ اپنی نانی کے گھر میں رہتی تھی۔ پولیس نے کرسٹل کی تفتیش گھنٹوں کیا 2 دن تک جاری رکھی۔ پولیس افسران نے اسے پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی اور اس سے پوچھا کہ ڈرائیور تم ہی ہو؟ اس نے فوراً تصدیق کی کہ جیپ کو وہی چلا رہی تھی۔ اس نے پولیس سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ریسٹورانٹ جا رہی تھی کہ راستے میں جب گاڑی ریڈ لائٹ پر رکی تو ایک آدمی اس کی گاڑی میں زبردستی گھس گیا۔ آدمی نے اسے پارکنگ گراج تک جانے پر مجبور کیا۔ کرسٹل نے ڈیٹیکٹیوز کو بتایا کہ اس نے آدمی کی بات مان لی تھی کیونکہ اس آدمی کے پاس پستول تھی اور کرسٹل کو اپنی جان اور 6 سالہ بیٹے کی جان کا خطرہ تھا۔ پولیس نے اس کی بات رد کر دی۔ فوٹیج سے صاف واضح ہوا تھا کہ گاڑی میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ عموماً ڈیٹیکٹیوز کے پاس ایسے مشتبہ لوگوں سے نمٹنے کا برسوں کا تجربہ ہوتا ہے، مجرم جو جھوٹ پر جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ ڈیٹیکٹیوز جانتے ہیں کہ اگر وہ ان پر مسلسل دباؤ ڈالیں تو کہیں نہ کہیں سچ سامنے آ جاتا ہے۔ جب کرسٹل کو سارے ثبوت کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے اپنی کہانی پھر بدل دی۔ کرسٹل نے کہا کہ اس آدمی کا نام لامار تھا اور کرسٹل نے اس کو پارکنگ گراج تک چھوڑا کیونکہ وہ آدمی کسی کو لوٹنا چاہتا تھا۔ کرسٹل نے اصرار کیا کہ وہ شوٹنگ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ ڈیٹیکٹیوز نے اس جھوٹ کو سن کر اس کا منہ تکا۔
آخر کار کرسٹل نے روتے ہوئے کہا، یہ میرا پلان نہیں تھا، برینڈا نے ہمیں یہ سب کرنے پر راضی کیا تھا۔ برینڈا یعنی برینڈا ڈیلگاڈو؟ ڈیٹیکٹیوز نے کرسٹل سے پوچھا، برینڈا کیوں کینڈرا سے کچھ چوری کرنا چاہے گی؟ کرسٹل نے سب سے بڑا انکشاف کیا، کیونکہ برینڈا کا ایکس بوائے فرینڈ ڈاکٹر ریکارڈو پانیاگوا تھا۔ پولیس نے دریافت کیا کہ برینڈا اور ڈاکٹر ریکی 2012 سے لے کر 2015 تک ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ برینڈا ریکی کے عشق میں پاگل تھی۔ وہ اکثر جاننے والوں کو ریکی کی تصویر دکھا کر اتراتی تھی۔ ہینڈسم تمیزدار آدمی جو ڈاکٹر بن رہا تھا، برینڈا کے ہاتھ میں تو سونے کا انڈا دینے والی مرغی آ گئی تھی۔ کیونکہ ریکی پڑھ رہا تھا اور اس کے پاس یونیورسٹی کی فیس ادا کرنے کے بعد پیسے نہیں ہوتے تھے، تو برینڈا اس کے اخراجات بھی اٹھاتی تھی۔ 3 سال تک برینڈا نے ریکی کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی ماں سے ہفتے میں 2 بار ریکی کے اپارٹمنٹ کی صفائی کروائی۔ برینڈا اس کے لیے کھانا پکاتی تھی، خوشی خوشی اس کے سب کام کرتی تھی، کیونکہ وہ مسز ڈاکٹر پانیاگوا بننے کا خواب دیکھتی تھی۔ جب فیبروری 2015 میں ریکی نے برینڈا سے کہا، سوری، میں اپنا مستقبل تمہارے ساتھ تصور نہیں کر سکتا، برینڈا کا دل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ زندگی کے 3 سال کی انویسٹمنٹ پر پانی پھر گیا تھا۔ اسے تو لگا کہ اس کا سب کچھ لٹ گیا، مگر برینڈا نے اپنا دکھ ریکی کو ظاہر نہیں کیا۔ ریکی سے کہا، کوئی بات نہیں، تمہاری دوستی مجھے بہت عزیز ہے، بس مجھ سے ناتا نہیں توڑنا۔ ریکی کے لیے زندگی تو عام طرز میں چلتی رہی، لیکن ان سالوں میں وہ برینڈا پر اتنا اعتبار کرنے لگا تھا کہ وہ بھول چکا تھا کہ برینڈا کے پاس اس کے اپارٹمنٹ کی ڈپلیکیٹ چابیاں تھیں۔ ریکی کے سارے پاس ورڈز وہ جانتی تھی، فیس بک، انسٹاگرام، ای میل کے پاس ورڈز، اور آئی فون کی ایپل اور آئی کلاؤڈ آئی ڈی بھی اس کے پاس تھی۔ برینڈا نے ریکی کی جاسوسی کرنا شروع کر دی۔ وہ اس کو سائبر اسٹاک کرنے لگی۔ اگر وہ ڈانس کلاسز کا فارم بھرتا، برینڈا کو پتہ چل جاتا اور وہ بھی اس کلاس میں بھرتی ہو جاتی۔ اگر ریکی اپنے فون کے کیلنڈر پر کسی کے ساتھ میٹنگ طے کرتا، برینڈا اتفاق سے وہاں پہنچ جاتی۔ ریکی پارک میں جاگنگ کے لیے جاتا تو آپ کے خیال میں کون پانی کی بوتل لیے وہاں آ جاتا؟ برینڈا ریکی کا دل واپس جیتنا چاہتی تھی۔ جب ریکی نے مئی 2015 میں کینڈرا سے ملاقات کی تو اس نے برینڈا کو ای میل کر کے بتایا کہ وہ کسی خاص لڑکی سے ملا ہے اور ان کا رشتہ بہت جلد شادی کا رخ لے رہا ہے۔ ریکی نے برینڈا کو کینڈرا کا نام نہیں بتایا تھا، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ برینڈا نے اب تک جاسوسی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ گھنٹوں میں اس کے پاس کینڈرا کے بارے میں ساری تفصیلات تھی اور وہ حسد کی آگ میں جل بھن گئی۔ کینڈرا اس کی کامیابی کے راستے میں ایک بہت بڑا کانٹا تھی۔ جیسے جیسے کرسٹل کی پوچھ گچھ جاری رہی، وہ ساری معلومات اگلتے رہی اور ثبوت کے ڈھیر لگ گئے۔ کرسٹل نے پولیس سے سودا کرنا چاہا اور چھوٹی سزا کے بدلے میں وہ گواہی دینے پر راضی ہو گئی۔ کرسٹل نے پولیس کو بتایا کہ برینڈا کے اوپر ریکی کا جنون سوار تھا اور وہ 24 گھنٹے ڈاکٹر کینڈرا ہیچر کو جان سے مارنے کے بارے میں بات کرتی تھی۔ کرسٹل نے پولیس کو بتایا کہ برینڈا نے 2 سپتمبر کی تاریخ کینڈرا کو قتل کرنے کے لیے چنی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ 3 سپتمبر کو وہ دونوں میکسیکو جانے والے ہیں۔ برینڈا کو ڈر تھا کہ ریکی چھٹیوں کے سفر کے دوران کینڈرا کو کہیں پروپوز نہ کر بیٹھے اور منگنی کی انگوٹھی نہ پہنا دے۔ برینڈا نے کینڈرا کو مارنے کا منصوبہ بنانا شروع کیا اور کرسٹل سے $500 کے بدلے میں مدد مانگی۔ برینڈا اور کرسٹل کئی بار ملے
اور قتل کے مختلف طریقے سوچنے لگے۔ بیس بال کے بلے سے ڈاکٹر کینڈرا پر حملہ کیا جائے، لیکن یہ منصوبہ جلد مسترد کر دیا گیا کیونکہ کینڈرا کو اپنی دفاع کرنے کی مہلت مل جاتی یا وہ چیخ کر کسی کو بلا سکتی تھی۔ ایک اور منصوبہ چھوڑ دیا گیا اور وہ زہر یا ہیروئن کا انجیکشن کینڈرا کو لگانے کا تھا۔ آخرکار دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے گولی مار کر ہلاک کر دیں گے۔ کرسٹل اور کینڈرا 2-3 دن شہر کے غریب حصوں میں گھومتی رہیں جہاں انہیں کسی شرابی یا منشیات کے عادی کی تلاش تھی۔ بہت جلد انہیں ایک آدمی ملتا ہے جو اپنا نام لمار بتاتا ہے۔ لمار کو بہت دفعہ جیل کی ہوا لگ چکی تھی، مار پیٹ، چوری ڈکیتی کے جرم میں، اور وہ تھوڑے سے پیسے اور کوکین جن کے کل قیمت $3000 تھی اس کے خاطر کینڈرا کا قتل کرنے پر راضی ہو گیا تھا۔ جب برینڈا نے پوچھا کہ کیا اس کے پاس بندوق ہے تو اس نے فوراً اپنی .40 کیلیبر سمتھ اینڈ ویسن پسٹول نکال کر ان کو دکھائی۔ کرسٹل نے لمار کا حلیہ پولیس کو بتایا، اس کا فون نمبر دیا اور کہا کہ وہ ایک نیلی رنگ کی کرائسلر سیبرنگ چلاتا ہے۔ فون نمبر کے ذریعے ڈیٹیکٹیوز نے دریافت کیا کہ اس آدمی کا نام لمار نہیں تھا، وہ ایک 21 سالہ کرسٹوفر لو نامی غنڈہ تھا۔ کرسٹوفر کو گرفتار کیا گیا اور جب اس کی سیبرنگ کی چھان بین کی گئی تو گاڑی کے خفیہ کمپارٹمنٹ میں اس کی پستول مل گئی جسے کینڈرا کو لگی گولی سے میچ کیا گیا۔ کینڈرا کے قتل میں ملوث افراد کرسٹوفر لو اور کرسٹل کورٹیز دونوں حوالات میں تھے اور وہ اعتراف جرم آسانی سے کر رہے تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے مگر اس قتل کی ماسٹر مائنڈ کہاں تھی؟ جب پولیس برینڈا دلگادو کو گرفتار کرنے گئی تو انہیں پتہ چلا کہ وہ کافی عرصے سے غائب تھی۔ اس کے خاندان والوں نے دعویٰ کیا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ برینڈا کہاں چلی گئی ہے۔ ڈیٹیکٹیوز نے دریافت کیا کہ برینڈا دلگادو میکسیکو کو جانے والی بس میں سوار ہو کر فرار ہو چکی تھی۔ 6 مہینوں تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا۔ ڈیٹیکٹیوز کا ماننا تھا کہ برینڈا کے رشتہ دار اسے کسی چھوٹے گاؤں میں چھپا رہے تھے۔ برینڈا دلگادو کا نام FBI کی 10 موسٹ وانٹڈ لسٹ پر لکھا گیا اور میڈیا میں اس کی تصویر جاری کی گئی۔ اپریل 2016 FBI نے میکسیکو کی حکومت کی مدد کے ساتھ برینڈا کو توریون نامی شہر میں ڈھونڈ نکالا۔ برینڈا نے ان کے سامنے پرامن طریقے سے ہتھیار ڈال دیے اور میکسیکن پولیس کے حوالے ہو گئی۔ برینڈا امریکی سٹیزن تھی لیکن اس کی پیدائش میکسیکو میں ہوئی تھی، اس لیے وہ میکسیکن سٹیزن شپ بھی رکھتی تھی۔ میکسیکو کے قانون کے مطابق اسے کسی دوسرے ملک کے حوالے نہیں کیا جا سکتا تھا جو اس کے جرم کی سزا میں موت کا مطالبہ کرے۔ جب ڈیلس ڈسٹرکٹ اٹارنی کے دفتر نے وعدہ کیا کہ وہ برینڈا کو سزائے موت نہیں دیں گے، جب ہی اسے امریکہ واپس کر دیا گیا۔ اکتوبر 2018 کرسٹوفر لو کو عدالت کا سامنا کرنا پڑا اور اسے کینڈرا ہیچر کو گولی مارنے کے جرم میں قتل کا مجرم پایا گیا۔ اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ کرسٹل کورٹیز کو قتل کے منصوبے میں شرکت اور قتل کے دوران گاڑی چلانے کے جرم میں 35 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ برینڈا دلگادو کا مقدمہ جون 2019 میں شروع ہوا۔ کورٹ میں اس نے لمبے ڈریسز یا ڈھیلے ڈھالے کپڑے اور بڑے کالے چشمے پہنے۔ اس نے ایک بار بھی کینڈرا کی فیملی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ دونوں طرف کے وکیلوں نے کئی دنوں تک اپنا کیس پیش کیا اور پھر 7 جون 2019 جوری ممبران نے صرف 20 منٹ میں اپنا فیصلہ پیش کیا۔ برینڈا ڈیلگاڈو گلٹی آف کیپٹل مرڈر، قتل کی مجرمہ۔ برینڈا کو پرول کے امکان کے بغیر عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ کورٹ کے سامنے ڈاکٹر کینڈرا ہیچر کے سارے خاندان والے جمع ہوئے، اس کے والدین، بہنیں، بھائی، بھانجے، بھانجیاں اور بے شمار دوست۔ کینڈرا کی ماں بونی جیمسن نے برینڈا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم نے اپنا مقام حاصل کر لیا ہے، یہاں اس زمین پر تم اپنی باقی زندگی
ٹھنڈی فولادی سلاخوں کے پیچھے گزارو گی، اور جب تمہیں موت آئے گی مجھے امید ہے کہ تم جہنم کی آگ میں جلو گی۔ دوستوں، یہ تھی کینڈرا ہیچر کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ